السلام علیکم۔ اردو کہانی میں خوش آمدید۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اردو کہانی سے آپ کو ایک انتہائی دلچسپ کہانی سنائی جائے گی۔ امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اردو کہانی کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ آج اتنے سالوں کے بعد جب پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو صرف رسوائیاں پیچھا کرتی نظر آتی ہیں۔ یہ رسوائیاں تو میں نے اپنے مقدر میں اس دن خود ہی اپنے ہاتھوں سے لکھ ڈالی تھیں جب اپنے گھر کی چار دیواری سے پہلا قدم باہر نکالا تھا۔ غربت کا بھیانک خوف مجھے تنگ کرتا تھا۔ رات کے اندھیرے سے مجھے نفرت تھی۔ دن کا اجالا، نئی روشنیاں، چمکتے ستارے اچھے لگتے تھے مجھے۔ خوشیوں اور خوابوں کے گھوڑے پر سوار ہو کر اگر کوئی کم سن، راستوں سے نا آشنا اور نا سمجھ ہو تو کسی نہ کسی مقام پر یہ دوڑتا گھوڑا ٹھوکر کھا کر منہ کے بل گر پڑتا ہے۔ سوار بھی اوندھے منہ گر کر زمین چاٹنے لگتا ہے۔ میں بھی ایسے ہی گھوڑے پر سوار کم سن دوشیزہ تھی جو خوابوں کے حصول کی خاطر اس قدر بھاگی اور اتنی دور نکل آئی کہ اب پیچھے مڑ کر دیکھنے پر سوائے اندھیرے کے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ سنا ہے زہر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو پل بھر میں جسم کی رگ رگ میں سرایت کر جاتا ہے، جسم کو روح سے آزاد کر دیتا ہے، اور دوسرا وہ زہر ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ انسان کو کھاتا رہتا ہے۔ یہ میٹھا زہر امرت کی طرح ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ انسان اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ میری پیدائش پر اماں ابا کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ 5 بیٹیوں کے بعد ابا کو بیٹے کی امید تھی۔ ہر سال رحمت کے روپ میں 5 رحمتیں نہ چاہتے ہوئے گھر میں نازل ہو گئی تھیں۔ دن گزرتے رہے، چوں چوں اماں کی ڈلیوری کے دن قریب آ رہے تھے، ابا کی بے چینی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ انہیں کامل یقین تھا کہ اس دفعہ نتیجہ اچھا اور ان کے حق میں ہوگا۔ وہ دن بھی آ گیا جب اماں نے میری صورت میں ایک اور بیٹی کو جنم دیا تو ابا مایوسیوں کے اندھیرے میں ڈوب گئے۔ میں نے سنا ہے کہ 3 ماہ تک ابا نے میری شکل نہیں دیکھی تھی۔ اماں بھی سسکتی کرتی رہتی۔ میرا ننھا وجود جب بھوک میں بلکتا تو وہ کئی ہاتھ میرے چہرے پر جڑ دیتی اور میں گلا پھاڑ کر رونے لگتی۔ امی ابا کے عتاب کا یوں ہی نشانہ بنی رہی اور پھر اسی بھوکے پیٹ سو جاتی۔ یہ تمام باتیں مجھے بعد میں معلوم ہوئی تھیں۔ ابا کی پرچون کی دکان تھی جو کرائے کی تھی۔ کئی سالوں سے ابا ذاتی دکان کے حصول کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے، لیکن آمدنی کا کوئی سبب نہ تھا۔ کرائے کی مد میں ابا کی آمدنی سے کئی ہزار یوں ہی نکل جاتے۔ تاہم میری پیدائش کے 3 ماہ بعد اچانک ہی ابا دکان کے مالک بن بیٹھے۔ کرائے کی جو دکان وہ چلاتے تھے، مالک انہی کو بیچ کر جا چکا تھا۔ دکان جو ہوئی تو ابا نے اس میں مزید چیزوں کا اضافہ کر لیا۔ محلے میں ایک ہی پرچون کی دکان تھی جس سے سارا محلہ راشن لیتا تھا۔ اب ابا کی دکان سے لوگوں کی سہولت بڑھ گئی۔ دکان پر رش لگا رہتا۔ جس روز ابا کو دکان ملی، گھر آتے ہی مجھے گود لیتے ہوئے بولی، شاداں یہ بیٹی تو بڑے بختوں والی ہے۔ ابا کی بات سن کر اماں حیرت میں ڈوب گئیں۔ تب میرا نام خوش بخت رکھا گیا۔ میرے پیدا ہوتے ہی نہ صرف ابا کی دکان کو ترقی ملی، بلکہ میرے بعد 3 بھائیوں کی پیدائش نے مجھے نصیبوں والی بنا دیا۔ میں بے حد لاڈ میں پلنے لگی۔ ابا مجھے بیٹوں سے بڑھ کر چاہتے۔ میرا رنگ روپ بھی تمام بہنوں سے سب سے جدا تھا۔ ہلکے سنہری بالوں پر دمکتی رنگت اور بھوری بڑی بڑی آنکھوں کی معصومیت سبھی توجہ کا مرکز بنتی۔ ابا پیار سے مجھے شہزادی کہتے تھے۔ بہنوں میں سبھی میٹرک پاس تھیں، مگر مجھے پڑھائی سے دلچسپی نہیں تھی۔ ہر بار فیل ہونا میری قسمت میں تھا۔ مجھے اسی وجہ سے اسکول سے ہٹا دیا گیا۔ مجھے بھی اس بات کا کوئی دکھ نہیں تھا اور یوں ہمیشہ کے لیے اسکول سے میں دور ہو گئی۔ بہنیں کہتی تھیں کہ ہمیں ابا آگے پڑھنے نہیں دیتے، اور جسے شوق ہی نہیں اسے تو نخروں سے ہی فرصت نہیں۔ ایک بہن تنک کر بولی، بچپن سے ہی مجھے فیشن میگزین اچھے لگتے تھے، ان میں ماڈل کی طرح بننے کی کوشش کرتی جن کی نیم اریاں میگزین میں تصویریں ہوتیں۔ اماں مجھے خوب لتاڑتی، بے غیرت، یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ آئینے میں شکل دیکھی ہے اپنی؟ جا کر منہ دھو، کب تک یوں ہی آئینے میں کھڑی رہے گی؟ تیرا باپ آنے والا ہوگا۔
وہ جو ایک میگزین کی ماڈل کے نیم اریاں لباس کی تلقید کرتے ہوئے آئینے کے سامنے میں میک اپ کے سامان سے بڑے انہماک سے خود کو سنوارنے میں مصروف تھی، ساتھ ہی ماڈل کی طرح مٹک مٹک کر خود ہی لطف اندوز ہو رہی تھی کہ جانے کہاں سے اماں آ گئیں۔ میرے ہاتھ سے میگزین چھین کر اونچی آواز میں چلانے لگی، ساتھ ہی میگزین کے ٹکڑے کر دیے۔ اماں کے جانے کے بعد میں بہتے آنسو کے ساتھ میگزین کے پرزوں کو دیکھنے لگی۔ کتنی محبت سے میں نے اپنی سہیلی شمیم کو پیسے دے کر یہ میگزین منگوایا تھا۔ محلے میں رہنے والی شمیم کا میرے گھر آنا جانا تھا، وہ بھی میرے گھر آتی تھی۔ ہم دونوں ردی کی دکان سے لائے ہوئے فیشن میگزین مزے لے لے کر دیکھتے، ایک ایک ماڈل پر تبصرہ ہوتا، ان کے میک اپ، کپڑوں، جیولری کا تجزیہ۔ ہائے اللہ خوشبخت، دیکھ تو صحیح کتنا سونا جوڑا ہے، اور یہ جھمکے تو دیکھ، شمیم ایک حسرت سے کہتی۔ نصیب والی ہیں یہ لوگ جو ایک سے ایک کپڑا اور جوتا پہنتی ہیں، ہمیں تو عید پر بھی ایسا جوڑا نصیب نہیں۔ ہمیشہ کی طرح قسمت سے خائف میری زبان سے ناشکری کے کلمات نکلتے۔ ایک دن حسب معمول میں شمیم کے گھر گئی تو اس کا چہرہ دیکھ کر ٹھٹکی، وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ جلدی سے مجھے کمرے میں لے گئی اور کنڈی لگا دی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ کہنے لگی خیریت ہے، بس تجھے کچھ دکھانا ہے۔ پھر اس نے اپنی سانس بحال کرتے ہوئے اخبار کے ایک ڈھیر میں چھپا میگزین نکال کر میرے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا، میں آج گئی تھی اس ردی والے کی دکان پر، ردی والے نے ایک نیا لڑکا کام پر رکھا ہے، اس نے مجھے یہ میگزین دیکھ کر کہا ہے کہ وہ کئی ایسی ایجنسیوں کو جانتا ہے جو نئی لڑکیوں کو ماڈلنگ سکھاتے ہیں، کہہ رہا تھا اس میں بہت پیسہ ہے۔ یہ پرچی دی ہے اس نے، کہہ رہا تھا اگر راضی ہو تو کل اس جگہ پر انتظار کرنا۔ میں نے وہ پرچی کھولی تو محلے سے دور ایک پارک کا پتہ اور وقت لکھا تھا۔ کچھ سوچنے لگی۔ عمر 18 سال تھی، خوابوں کو حقیقت بنانے کا سنہرا موقع ہاتھ آ رہا تھا۔ اندر ہی اندر خوشی سے دل مچل رہا تھا، لیکن شمیم، اماں ابا کبھی یہ کام نہیں کرنے دیں گے، جان سے ہی مار ڈالیں گے۔ میرا خوف شمیم کی زبان سے ادا ہوا۔ میرے سر پر مشہور ہونے اور دولت مند بننے کا بھوت سوار تھا۔ دولت ہر عیب پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ میں کم پڑھی لکھی تھی، لیکن دماغ ایسی باتوں کے لیے تیز۔ دولت جب میرے قدم چومے گی تو سارے رشتے میرے قدموں میں ہوں گے۔ میں نے سوچا یہ موقع گنوانا نہیں چاہیے، اپنی قسمت کو ایک بار آزما لینے میں کیا حرج ہے۔ اگلے روز مقررہ وقت پر ہم دونوں ہی اپنے اپنے گھروں سے بازار جانے کا بہانہ بنا کر نکلیں۔ وہاں پہنچی تو لڑکا ہمارا منتظر تھا، وہ ایک گاڑی میں آیا تھا، ہمیں بٹھا کر وہ ایجنسی لے گیا۔ ہم دونوں ایک شاندار آفس میں داخل ہوئے۔ اے سی کی کولنگ کے باوجود ہمارے وجود پر ٹھنڈے پسینے تھے، انجانا خوف ہم پر سوار تھا۔ ریسپشن پر بیٹھی لڑکی فون پر کچھ بات کرنے کے بعد ہمیں اندر جانے کا اشارہ کرنے لگی۔ ہم دونوں اسی لڑکے کے ہمراہ روم میں داخل ہوئے۔ سر، آپ کو نئی ماڈلز کی ضرورت تھی تو لے آیا ہوں۔ وہ لڑکا گول شفاف میز کے پیچھے بیٹھے شخص سے بے تکلفی سے گویا ہوا۔ اس شخص نے بے باکی سے ہمارے وجود کا پوسٹ مارٹم کیا تو شمیم نے کہا، جی مجھے ماڈل بننے کا شوق نہیں ہے، اسے ہی ہے۔ شمیم نے مجھے آگے دھکیلا۔ کرسی میں دھسا شخص بولا، اوکے، ان کا اسکرین ٹیسٹ لے لیتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے معصومیت سے پوچھا۔ اس سے پتہ چلے گا کہ آپ کا چہرہ ماڈلنگ کے لیے موزوں ہے یا نہیں۔ آپ کے چند پوز لیے جائیں گے۔ وہ مسکرا کر بولا، اگر ہم فیل ہو گئے تو ہمیں گھر چھوڑاؤ گے نا؟ شمیم نے جلدی سے کہا۔ اس لڑکے نے شمیم کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے ہمیں ایک اور کمرے کی طرف چلنے کا اشارہ کیا، جہاں میرے کئی پوز لیے گئے۔ پھر کچھ ہی دیر میں رزلٹ سامنے آیا۔ میرا فریش کم سن معصوم چہرہ ماڈلنگ کے لیے ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھا۔ اس شخص نے میری تصویریں دیکھ کر کچھ ایسے تعریفی کلمات کہے کہ میں خود کو آسمانوں پر اڑتا محسوس کرنے لگی۔ کہنے لگا، کیا تمہارے پاس سیل فون ہے؟ اپنا نمبر دے دو، ہماری کال کا انتظار کرنا۔ کچھ دیر میں ہم واپس آ گئے۔ میں نے ضد کر کے ابا سے سیل فون منگوا لیا، حالانکہ میری کسی بہن کے پاس فون نہیں تھا۔ گھر میں داخل ہوئی تو وہی معمول کا منظر، اماں کی چیخو پکار۔ اب مجھے گھر سے نفرت ہونے لگی۔ اپنا جنت جیسا گھر مجھے گندگی کا ڈھیر لگتا۔ اپنے کمرے کے کچے صحن کو دیکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ میں مسائل کے انبار سے نکل کر روشنیوں کی دنیا میں داخل ہو جاؤں گی۔
2 रोज़ के बाद उस शख्स की कॉल आ गई। मैं उसके बताए हुए पते पर पहुंच गई। ये लीजिए एग्रीमेंट की पेपर। 3 माह तक ट्रेनिंग के बाद आपको हमारे लिए 1 साल तक मॉडलिंग करना होगी। सर, अगर मॉडल बनने पर मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा खदशा ज़ुबान पर आ ही क्या। ये मसला भी हल कर देंगे, बस आप हमारे साथ कोऑपरेट करती रहें, हम आपके मसाइल हल करेंगे। फ़िक्र क्यों करती हैं, बड़ा पैसा है इस काम में। उसने मुस्कुराहट के साथ मेरी मुट्ठी में चाबी थमाना चाही। मैंने घबराकर हाथ पीछे कर लिया। चाबी टेबल पर गिरी। मिस खुशबख्त, घबराएं नहीं, ये फ्लैट की चाबी है। आज से वो फ्लैट आपका हुआ। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, सोच लो। मगर मैं घबराकर भागती हुई कमरे से निकल गई। घर आकर फिर वही घुटा घुटा माहौल, अम्मा की गालियाँ, बहनों का शोर शराबा और मसाइल के अंबार। मैं जानती थी दौलत हर मसले का हल है, मगर दौलत जायज़ तरीके से हासिल न हो सके तो फिर दौलत पाने की ख्वाहिश मुझ पर किसी तरह हावी हो गई कि मैं अच्छाई बुराई की तमीज़ ही खो बैठी। वैसे भी इन हालात में किसी शहज़ादे की तमन्ना नहीं कर सकती थी। अगर इस ज़िंदगी का इंतखाब न करती तो मेरी ज़िंदगी भी अम्मा की तरह 8 दर्जन बच्चे पालने में गुजर जाती। ज़िंदगी में जिन आसाइशों की तमन्ना मैंने की थी उनको पाने का ये मौका नादिर था। मैं ये ज़ाया नहीं करना चाहती थी। चनाचा एक दिन मैंने अपनी ख्वाहिश का इजहार अम्मा से कर दिया। ये सुनते ही उन्होंने एक सन्नाटेदार थप्पड़ मुझे मारा। अम्मा, मैं मॉडल बनना चाहती हूँ, और लड़कियाँ भी तो हैं, फिर मैं क्यों नहीं? अम्मा का थप्पड़ खाने के बावजूद मैंने एतमाद से कहा, बेगैरत, चुल्लू भर पानी में डूब जा मर के। इसी दिन के लिए पैदा किया था तुझे। तेरा बाप सुनेगा तो न जाने क्या हाल करेगा। अम्मा ने रोते हुए वावेला किया, मगर अम्मा का रोना, पीटना, मारना, धमकी देना वगैरह कोई भी चीज़ मुझे इरादों से बाज नहीं रख सका। मैं घर की दहलीज फैलाकर रोशनियों और रंगों की इस चकाचौंध दुनिया में पहुंची, जो बज़ाहिर तो चमक से भरपूर है मगर अंदर से गलीज़। यहाँ रहकर मैंने इज़्ज़त और इस्मत के इवज़ वो कुछ हासिल कर लिया जो मैं चाहती थी। यूँ भी इस दुनिया में शर्म हया और इज़्ज़त और इस्मत नाम की चीज़ों को कोई अहमियत नहीं दी जाती। यहाँ सिर्फ ऐश ही ऐश थे। इस ऐश परस्ती की ज़िंदगी में मैंने 20 साल गुजारे। आज मेरे पास दुनिया की हर चीज़ मौजूद है, दौलत, शोहरत, मुआशरे में ख़ास मकाम। मेरी जंबिशे आबरू से बड़े बड़े काम लम्हों में हो जाते हैं, क्योंकि रियासत और सियासत के बज़ाहिर मुअज़्ज़ज़ अफराद मेरे तलवे चाटते हैं, मगर इस सब के बावजूद मेरा हकीकी दामन खुशियों से खाली है। मेरे अंदर एक ऐसा अंधेरा है जिसे कोई रोशनी भर नहीं सकती, क्योंकि मैं एड्स की मरीज़ा बन चुकी हूँ। उस रोज़ मैं अपनी गाड़ी में कहीं जा रही थी कि रास्ते में मेडिकल स्टोर के पास मौजूद एक औरत पर मेरी नज़र पड़ी। आप कुछ परेशान लग रही हैं, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? मैंने करीब जाकर पूछा। वो दरअसल मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है। अब्बा के इंतकाल के बाद वो बीमार रहने लगी हैं। मुझे कुछ दुआओं की ज़रूरत थी। कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, लेकिन ये साहब दे नहीं रहे। वो निठाल से लहजे में बोली। मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो आपा थी मेरी। हालात ने वक्त से पहले उन्हें बूढ़ा कर दिया। मैंने खुद को काली चादर में छुपा लिया था, इसलिए पहचान न सकी। फिर मैंने अपने पर्स से चंद नोट निकालकर आपा को थमा दिए। वो तशक्कुर आमेज़ निगाहों से मुझे देखने लगीं और मैं तेज़ी से दुकान से निकल गई। मेरी वालदा आपको दुआएं देंगी। आपा की आवाज़ मेरे पीछे गूंज रही थी और मेरे कदम तेज़ हो गए। आपको मेरी आप बीती जानकर हरगिज़ तरस नहीं आ रहा होगा, आना भी नहीं चाहिए। मेरी जैसी खुदगर्ज़ लड़कियों का अंजाम यही होता है। ख्वाहिशें बड़ी हों या छोटी, एतदाल की दीवार फलांकर जुनून की शक्ल इख्तियार करने लगें तो रुस्वा कर देती हैं। अब मुझे अपनी मौत का इंतज़ार है, जो दबे कदमों एड्स की शक्ल में आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ रही है। कोई मुझे इस मौत से नहीं बचा सकता, न दौलत, न शोहरत और न ये नाम निहाद इज़्ज़त। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।